صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآنیات میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآنی اصطلاحات پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید میں آنے والی بے شمار بار اور ایک ایسی اصطلاح جو کہ معنی اور ان سب میں جاننا یقیناً آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا، اور اس اصطلاح کا عنوان ہے اسلام۔ قرآن مجید میں اسلام کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے، مختلف انداز سے آیا ہے، اور کیا معنی مفاہیم مفسرین نے بیان کیے۔ آئیے ہم چلتے ہیں عمران صاحب کی طرف۔ بہت آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میں۔ اور عمران صاحب، اسلام جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اس طرح پر آج ہم بات کریں گے، تو آپ محسوس کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں اسلام کے بارے میں مختلف معنی مفاہیم ہیں؟ کیا یہ بات آپ کو بھی فیل ہوتی ہے؟ مطلب ابتدا میں اگر ہم اس پہ بات کریں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ ایک تو اسلام کا لفظ ہم عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے دین کا نام بھی اسلام ہے، اور اس لفظ کو چاہے وہ کم پڑھا لکھا شخص ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب لوگ کم و بیش اس کو استعمال تو کرتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کا مقصد، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی ہمارے، کہ مقصد یہی ہے کہ ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں خاص طور دینی تناظر میں یا کوئی قرآنی اصطلاح ہے وہ، تو اس کو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا ہے ہر لیول پر، یعنی مفسرین نے کیسے بیان کیا گیا ہے، لغت میں اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے جیسے بات کی کہ اس کو ہم جو سمجھتے ہیں، میرے خیال میں تو یہی ہے کہ ہم اس کو الگ الگ لیول پہ سمجھتے ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہ مذہب قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، لیکن چونکہ اب دین سے زیادہ مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مذہب میں بھی جب ہم مذہب بولتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مذہب کا جو تصور رکھتے ہیں وہ اپنے تصور کے لحاظ سے ہی بولتے ہیں۔ ایک تصور تو مذہب کا وہ ہے جو بہت محدود تصور رکھتا ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ بس صرف چند رسومات کا نام مذہب ہے، اور جیسا کہ ہے بھی دنیا کے دیگر مذاہب جو ہیں اسلام سے اگر کمپیئر کریں آپ ان کو، تو ان کے ہاں اتنی وسعت نہیں ہے مذہب میں جتنی کہ اسلام میں، کیونکہ اسلام تو ایک اجتماعی بھی نظام ہے اور انفرادی بھی احکامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کا معاملہ ہے کہ اسلام جو ہے نہ صرف اسلام ایک دین، ہمارے دین کا نام ہے، بلکہ اس کا ایک میننگ ہے، اس کا ایک معنی ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اور خود قرآن حکیم نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس پہ ہم یقیناً جو بھی اس لفظ یہ استعمال کرے گا تو ہر آدمی اپنے اپنے فہم کے مطابق استعمال کرے گا اس کو، لیکن اس کو ایک کرے گا، لیکن اب ہم آج کے اس پروگرام میں لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ اس کو پھر اس کے ہیں کیا، ایکچوئل کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم آغاز کریں تو لفظ اسلام کا جو عربی کے اندر، لغت کے اندر، یا جو اس کا لغوی معنی مفہوم بنتا ہے، جو کوئی کہتا ہے اسلام کا مطلب سلامتی ہے، اسلام کا مطلب جو ہے وہ قبول کرنا ہے، اسلام کے مختلف معنی، آپ اس کو عربی زبان کے اندر اسلام اور پھر اس کے اندر بعد میں پھر قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے اس کی تفصیل اگر آپ بیان۔ دیکھیں، عربی زبان کے جو زیادہ تر الفاظ ہیں، یہ بات شاید پہلے بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ وہ سے حرفی مادہ ہوتا ہے، یعنی تین حروف ہوتے ہیں جس سے وہ لفظ جو ہے وہ بنتا ہے، پھر اس میں کچھ اور حروف شامل ہو جاتے ہیں اور معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو اسلام ہے اس کا جو سے حرفی مادہ ہے وہ ہے سین، لام اور میم۔ تو اب سلم کے معنی ہوتے ہیں سلامت، یعنی سلامت رہنا، محفوظ رہنا۔ جی اب عربی میں کہتے ہیں جیسے سلمہ من الآفہ، وہ آفت سے محفوظ ہو گیا، آفت سے محفوظ رہا، بچ گیا۔ تو اسی طریقے سے اب ایک لفظ ہے سلم عربی میں، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ بھی سین لام میم۔ جی، سین لام میم، سین کے زیر کے ساتھ سلم۔ تو جیسے ہے قرآن میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اطاعت کے نظام میں، اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلم کے معنی ہے اطاعت، فرما برداری، فرما برداری میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی سے لفظ بنتا ہے سلام، جس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی یا امن، اور خود اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے سلام جو قرآن میں آیا ہے۔ بالکل سلام یعنی جو دوسروں کو سلامتی دے، کیونکہ سالم کا مطلب ہوتا ہے جو خود سالم ہو جائے، خود حفاظت میں آ جائے، لیکن اللہ کا نام ہے سلام، وہاں سالم نہیں، لفظ سلام ہے۔ سلام کے معنی مفسرین نے یہ لکھے ہیں کہ سلام وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو سلامتی دے، دوسروں کو تحفظ دے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ سلم بھی آیا ہے سین کے زبر کے ساتھ، اور جیسے قرآن کی آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر اے نبی یہ آپ کے لیے مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیں۔ تو سلم بھی آیا ہے قرآن میں اور سلم بھی آیا ہے۔ اسی طرح عربی میں زبان اسی سے لفظ بنتا ہے ایک سلم، سلم عربی میں زبان میں کہتے ہیں سیڑھی کو، اور سیڑھی کا مقصد آپ کو پتہ ہے وہ بلندی کی طرف جانا، اونچائی کی طرف لے جانا۔ تو اس مادے کے اندر ایک مفسرین نے بیان کیا کہ وہ چیز جو آپ کو اونچائی کی طرف لے جائے وہ بھی اسی مادے سے بنی ہے۔ تو وہ گویا کہ اسلام جو ہے اس کا اگر آپ مادے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ آپ کو بلندی کی طرف لے جانے والی ایک ذریعہ ہے۔ تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو عربی حرف کسی مادے سے بنا ہوتا ہے تو
وہ جتنے بھی اس کے الفاظ ہوں گے ان کے معنی اسی کی جڑ سے نکلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا؟ جی جی بالکل، جڑ سے نکلتے، ایسا کم ہوتا ہے، تھوڑی سی ویریشن ہوگی لیکن وہ ویریشن جب ہوتی ہے، مرج کیا جائے گا تو ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں سارے۔ بالکل بالکل، یعنی اصل سے اس کا رابطہ برقرار ہوتا ہے، اس میں ایک توسیع مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اس میں وزیر جو ہے اس کے اندر ایک آپ کہنا چاہیے وسعت آ جاتی ہے، لیکن جو اس کے اصل معنی ہے اس سے ایک رشتہ اس کا کم و بیش جیسے آپ نے باقی رہتا بتایا ہے۔ سلم، پھر سلم، پھر سلام، پھر سلام، تو یہ سب جڑے ہوئے سین لام میم کے مادے سے ہیں۔ جی جی بالکل، اور اب اس سے جو چیز بن رہی ہے وہ سب اسلام کے دائرے میں، مطلب سلم کے دائرے میں آ جائے گی، تو پھر تو سلم سے ہی بنا ہوا اسلام ہے، اسی سے بنا ہوا اسلام ہے۔ اب عربی زبان میں جو کہ فعل ہوتا ہے اسلمہ اور یسلمو، پھر اسلام بن جاتا ہے اس سے، تو اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، کسی کی اطاعت کرنا اور کسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ جو اردو میں اسلم ہے اور یہ اسلم برابر ہے؟ اسلم کا جو لفظ ہے اسلمہ وہ ہے فعل ہے، وہ یعنی ہاں، یعنی اس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، تو اور یسلم اس کا جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اب قرآن میں جو لفظ اسلام بنا ہے وہ اسلمہ یسلمو سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے آگے سپرد کر دینا، کسی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو اسلام کے لیے اس لیے اصطلاحی معنی کیے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، یہ ہے اسلام۔ اور نہ صرف ان معنوں میں بلکہ آپ دیکھیں پوری کائنات کے حوالے جو تصور دیا ہے قرآن نے، وہ کیا دیا ہے؟ وہ یہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں سب وہ اللہ کے آگے مسلم ہیں، سب نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے تمام جو بھی وجود ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے، اور فالو کرنے کو کہتے ہیں فالو اسلام۔ اور وہ قوانین اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، جی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جیسے قرآن کی آیت ہے کہ تو یہ جو سورج چاند جو گردش کر رہے ہیں یہ سب جی 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 اپنے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ جی جی، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کی آیت ہے، اور اللہ ہی کے لیے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے ہر اس شے نے جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ تو ہر چیز مسلم ہے۔ یہ شاید ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہم مسلم تو ہر شے ہے، یعنی ہمارا جسم بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کر رہا ہے، تو وہ بھی مسلم ہے۔ تو اب مزید جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ مزید مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے دائرۂ اختیار میں اسلام نافذ کریں اور دائرۂ اختیار میں ہی مسلم بن جائیں، جس طرح ہم آلریڈی اپنے جسمانی لحاظ سے مسلم ہیں۔ یعنی ایک تو وہ چیزیں جو اللہ کے اس پر آٹو پہ چل رہی ہیں، مطلب ہم یہ کہہ لیں اطاعت کر رہی ہیں، ان کو تکوینی امور ہمارا تکوینی امور، جی تکوینی امور میں تو پوری کائنات بشمول انسان مسلم ہے۔ صحیح، وہ تو ہے، جہاں دیکھیں ہمارا جو بھی نظام چل رہا ہے، جی ہاں جی، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، سب کچھ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پودے اتنا سا بیج ہوتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پھل دیتا ہے، تو یہ سب تکوینی امور کے اندر جو ہے ہم اس کو وہ دائرہ کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن جو کہ انسان کے پاس اختیار ہے تو لہٰذا اختیاری طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ اسلام یعنی یہ ہے۔ بالکل بالکل، اسلام اصل میں جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے۔ اگر آپ اس کا ون لائنر کی بات کریں تو اس میں کیا بنے گا کہ انسان اپنے دائرۂ اختیار میں جو کر رہا ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا شروع کر دے تو وہاں پر بھی مسلم ہو جائے گا، ورنہ وہ آدھا مسلم تو آلریڈی ہے۔ بہت تو ناظرین، آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا اس بات کو کہ یہ جو ہم روز مرہ اپنے اس میں پکار لیتے ہیں اسلام اور اسلام سے وابستہ ہوں، تو بنیادی طور پر آپ کو ہر بار یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آپ اللہ کی، کسی اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کے آرڈرز کے پابند ہیں۔ مفسرین نے اس میں اور کیا جو ہے وہ بریفنگ دی ہے یا جو آپ نے کتاب میں جو ہے بیان؟ جی میں چاہوں گا کہ ہم نے اس کتاب میں جو مفسرین کی جو اس تعریف جو بیان کی ہے مختلف مفسرین نے، وہ بھی ناظرین کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے میں آپ کو پڑھاتا ہوں ضیاء القرآن سے، یہ پیر محمد کرم شاہ صاحب کی تفسیر ضیاء القرآن۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ تو انہوں نے جس طرح سے اس کو بیان کیا تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا، بالکل وہی بات، سر تسلیم خم کر دینا، اور اپنا جو ارادہ ہے، اپنی جو خواہش ہے اس سے وڈرا کر لینا، گویا کہ یہ پورے کے پورے طور پر اسلام کو قبول کر لینا ہے۔ یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بنیادی، بالکل آپ دیکھیں، بالکل بنیادی جنگ یہی ہے نفس کی، اور جی بالکل اسی طریقے سے ایک اگلی تفسیر سے بھی میں آپ کو چاہوں گا، مفتی شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ یعنی اب جو چیز اللہ کے نزدیک مقبول ہے اس کو انہوں نے حوالہ بھی دیا جائے گا اور کہا ہے
کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ اب اسلام جو ہے، ایک تو یہ کہ اسلام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، مطلب آپ جب اللہ کی بندگی چھوڑ کے کسی اور کی کریں گے تو وہ اور دین ہو جائے گا، ایسے ہی پھر وہ اور دین ہو جائے گا، کیونکہ دین نام ہی ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، بندگی کا۔ جی جی، اگر اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا تو ظاہر سی بات ہے کسی اور پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی بندگی کا نام اسلام، غیر اللہ کی بندگی کے مختلف نام ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی دین ہی کہلائیں گے۔ جی 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 جی۔ اور دیکھیں قرآن کی آیت بہت اہم آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اور کوئی اور دین نہیں، کوئی دین ہو بھی نہیں سکتا، کوئی اور دین ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جیسے بات چل رہی تھی تفہیم القرآن میں، مولانا مودودی لکھتے ہیں دین کی تعریف میں کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی اور غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک انگریزی تفسیر میں دی ہولی قرآن عبداللہ یوسف علی صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام کسی فرقے یا نسلی مذہب کا نام نہیں، اسلام کی نگاہ میں سارا مذہب ایک ہی ہے، کیونکہ حق ایک ہے، تمام سابق انبیاء نے اسی مذہب کی تبلیغ کی تھی، یہی وہ سچائی ہے جس کی تعلیم تمام الہامی صحیفوں نے دی ہے۔ یہ سچائی اپنے جوہر میں خدا کی مشیت و منصوبے کا شعور ہونے کے مترادف اور اس مشیت و منصوبے کے سامنے خوشی سے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ تو یہ کچھ تعریف تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم شیئر کرتے ہیں اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ دیگر اس میں جو لوگ اس کتاب کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو ان کو اور بھی اس کے اندر سے مواد اور ملے گا، لیکن یہ خاص طور پہ تعریف میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں سامنے آ جائے، جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین تو ایک پہلی بات تو یہ کہ صرف اسلام ہے اور کوئی اور نہیں۔ جی ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے قرآن میں کہ انسان خاص طور پہ جو ایمان لے آئیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ہر لمحہ ہر وقت اس پہ عمل کرتے رہیں، اور جیسے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی یہ گویا کہ ایک طرف آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ میرا کوئی لمحہ، میرا کوئی وقت ایسا تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہ گزر رہا ہو، اس کی نافرمانی میں گزر رہا ہو، کیونکہ موت جو ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ میری حالت معصیت میں نہ ہو، نافرمانی کی حالت میں نہ ہو، بلکہ حالت اطاعت میں ہو، حالت اسلام میں ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور آگے فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم حالت فرما برداری میں ہو، اسلام کی حالت۔ مسلمون جو ہے پھر اسی سے بن کے ملے گا وہ جو اسلام پہ عمل کرے۔ ہاں، یعنی اسلام مسلم وہ ہو جاتا ہے جو اسلام پر عمل کرے۔ جی بالکل، مطلب دیکھیں دو چیزیں نا، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ایمان ہے تھیوری اور اسلام ہے پریکٹس۔ تو ہم ایمان عمل کرنا، جی جی عمل کرنا، جب اگلے انشاءاللہ تعالی ہم ایمان پر بات کریں گے تو پھر وہاں پہ ہی بات آئے گی۔ تو دیکھیں شروع میں کیا ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو بہت سے قبائل آنا شروع ہوئے، اور وہ جو اعراب تھے یا دیہاتی تھے یا بدو تھے وہ آنا شروع ہوئے، اور انہوں نے سرنڈر کیا اور اسلام کے دائرے میں آ گئے وہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی وہ ان کی ایمان کی وہ حالت نہیں تھی، وہ پختگی نہیں تھی، اور انہوں نے ایک اطاعت کو قبول تو کر لیا تھا، تسلیم تو کر لیا، تو نظام کو پولیٹیکل سوورنٹی دیکھ کر آ رہے تھے۔ جی جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کیا کہا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ کہیں کہ یہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان مطلب ایمان داخل نہ ہو اور وہ اسلام لے آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ دل سے ایک چیز کو نہیں مان رہے، لیکن کسی خوف کی وجہ سے یا کسی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، جیسے منافقین کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے وہ بھی، یہ تو بڑی آپ نے خطرناک بات کر دی، ایمان نہیں تھا۔ یہ تو پھر ہم سب سارے مطلب جو مطلب جن کو پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں مل گیا اسلام، اس کے کان میں اذان دے دی، جو آج ہمارا کم از کم پاکستانی معاشرہ وہ ہے یا جتنے بھی ہیں، تو ایمان کا درجہ تو وہ کوئی نہیں ہے، مطلب وہ تو اب گھر کے جو بھی ماحول ہوتا ہے، بھائی اگر میں کسی رام پرساد کے گھر میں ہوتا تو آج میں کوئی مندری گھنٹی بتا رہا ہوتا، بالکل، اور میں کسی ڈیوڈ یا کسی کرسٹوفر کے گھر میں ہوتا تو آج میں جو ہے مطلب عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی۔ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو ایمان اور یہ جو اسلام کا جو مارکا جو ابھی جس اتفاق ہے، جس آیت کا حوالہ آ گیا، تو ایمان داخل ہونا ایک الگ عمل ہے، جو انسان اسلام پر عمل کرتا ہے، پھر شعور حاصل کرتا ہے، اس پروسیس سے گزرتا ہے،
تو اس کا دل اس اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ایسا ہی ہے کچھ کہ پھر ایمان داخل ہو جاتا ہے, پھر وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے, پھر وہ ساری کیا ایسا ہی ہے. کیونکہ جو آپ عرب کا جو آپ نے مثال جو سورہ حجرات والی جو بات آئی, واقعتاً ایسا ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں ایک بڑی سپر یعنی قوت کے طور پر, ریاست کے طور پر مدینہ کی ریاست بن چکی تھی. فتح مکہ کے بعد ادھر ادھر خبر پھیلی, لوگ آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کی اور بتایا کہ یہ فرق ہے. یہ فرق آج معاشرے میں اگر ہم اس کو عملی اس کی کوئی مثال دینا چاہیں یا عمل کے تناظر میں بات کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جتنا ایمان پختہ ہوگا اس کا اظہار عمل کی صورت میں لازمی ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان مضبوط ہو, شعوری ہو, پختہ ہو اور وہ عملی شکل اختیار نہ کر رہا ہو. ہمارا چونکہ ایمان, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان, ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا, لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. تو عمل سے گویا کہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے ایمان کا کہ ایمان واقعی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بہت سی ہماری اس میں جو ہیں وہ کوتاہیاں ہیں, کوتاہیاں الگ ہوتی ہیں, لیکن جتنے ایمان کی, کیونکہ ایمان بڑھتا ہے, قرآن بتاتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. تو ایمان جب بڑھتا ہے تو وہ پھر عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس شخص کا ایمان بڑھا ہوا ہے؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں سوائے کہ ہم اس کا عمل دیکھیں. بالکل. اور لیکن اس کے بالکل اپوزٹ بات بھی ہے کہ اگر ایک آدمی عمل تو کر رہا ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی اور دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہو, جیسے منافقین کیا کرتے تھے. گو کہ آج وہ صورتحال نہیں ہے, اس وقت وہ صورتحال تھی. لیکن اگر ہم کہیں اسلام کی نشانیاں کیا ہوں گی, جو ایسا اسلام جس میں ایمان بھی جھلک رہا ہو, تو اس کی کیا ہم سمٹمز کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یار ایمان بھی داخل ہو چکا ہے دل میں, اسلام تو لے ہی آیا, اس کے ابا مسلمان تھے, اماں مسلمان تھی, دادا تھے, انگلی پکڑ کے لے گئے مسجد, جانا شروع ہو گیا, 2 تھپڑ لگائے, مدرسے بھیجا, سپارہ بھی پڑھ لیا, قرآن بھی پڑھ لیا, ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے بچے ہمارے یہاں. تو لیکن وہ جو ایمان داخل ہو گیا, یہ ہم کب کہیں گے یا کیا ہو سکتی ہے, اس کا کوئی سمٹم آج اگر ہم ایک تو وہ جو بنیادی چیزیں ہیں ارکان اسلام جسے ہم کہتے ہیں, ایک تو اس پہ عمل ہو رہا ہو, اس یکسوئی سے, آزاد مرضی سے, جی آزاد مرضی, بغیر ابا کے ڈنڈے کے جا رہا ہو تو بالکل اس کا دل کہہ رہا ہو, اس پہ عمل کر رہا ہو, نماز یعنی ایمان کی جو پہلی جو. دوسری جو ہمارے یہاں تعلیمات ہیں اسلام کی, جو بھی ہمیں احکام دیے گئے ہیں قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کس طرح عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, کتنا خوش اخلاق ہے, لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے, ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. یعنی اس کی زندگی میں, عام زندگی میں, فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اگر اپنی زندگی کے فیصلوں میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو رکھ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس نے ایمانی لیول پا لی ہے, تبھی تو رکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے, مطلب یہ ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے. اگر انسان کو اپنا ایمان جانچنا ہوگا تو اس کی زندگی کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم جھلکے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندگی کے ہر ایریے میں رہنمائی اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں اس پر بڑی بات کھل کے سامنے آتی ہے, کون کتنا اللہ تعالیٰ کی مرنے کے بعد دیتا اور نہیں دیتا. یہ تو مرنے کے بعد والا ہو گیا. جی نہیں, لیکن جو زندہ لوگ ہیں, ہاں لکھتے زندہ ہیں, ان کا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام وراثت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو یہاں سے بھی چل جاتا ہے پتہ کہ ان کے اندر کتنا ایمان ہے اس آیات پر اور اس کی جواب دہی پر. اس پہ اگر عمل نہ کیا جائے, مسئلہ ہے. اگر ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں تو, یا اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ کسی مسجد کے عالم دین کے بعد جائیں تو وہ کتنے وراثت کے کیسز لوگ لائے ہوئے ہوتے ہیں, کتنے اس میں جو ہے معاملات ایسے کر رہے ہوتے ہیں, یوں کر لیں, یوں کر کے میرے پاس آ جائے, یہ حصہ ادھر آ جائے, اللہ معاف کرے. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ مجموعی طور پر جو ہے ہمارے معاشرے میں اسلام بکثرت موجود ہے لیکن ایمان بکثرت محسوس نہیں ہوتا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کو ایمان کی شمع سے روشن کریں. اور یہ بھی واقعی اگر تھوڑی دیر جائزہ لیں میں اور آپ بھی, کہ یہ تو بہت بڑا فری, مطلب ویسے ہی کیا کم نعمت ہے کہ ایک ایکسٹرا نعمت مل گئی کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا, کہ میرے کان میں پیدا ہوا تو مجھے مسلمان گھرانہ مل گیا. اور لیکن اگر کوئی ایسا رام پرساد ہوتا تو وہ اس کا کیا ہوگا. جی بالکل. اس لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایمان ہمیں ملا ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے ملا ہے. ہمیں سے کسی کی کمر پہ جو ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کی طرح جو وہ ہمارا موروثی ایمان ہے. لیکن جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے فیصلے جب خود کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ایک شعوری طور پر اسلام کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اب اس کا جو ایمان ہے وہ شعوری ایمان ہے یا وہی ایمان ہے جو بس وہ جو سنی سنائی باتوں پہ چل رہا ہے اور بس اس نے اس کے آگے مزید نہ اس کو بڑھایا نہ سمجھنے کی کوشش کیا کہ ایمان ہوتا کیا ہے, اسلام ہوتا کیا ہے. تو یہ ایک وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے جب وہ عاقل بالغ ہوتا ہے اور شعور کی منازل طے کرتا ہے تو پھر اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ اور چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ان کو سنجیدہ لے رہا ہے تو وہاں پہ اپنے عقیدے اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچے اور جس نظریہ حیات کو وہ لیے ہوئے ہیں
کیا اس نظر حیات پہ پوری طرح سے وہ مطمئن ہے، اس کو پورے یقین ہے؟ بلا شبہ، کیونکہ دیکھیں اسی سے اس کی پوری زندگی کا پھر تعین ہوگا، اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات سب اسی سے طے ہوں گی. جو کچھ کر رہا ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ وہ کس بات پہ یقین رکھتا ہے اور کس پہ یقین نہیں رکھتا. بالکل بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جس چیز کو نہیں مانتا ہے، جس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کے خلاف عمل کر رہا ہے. جا رہا ہے. بہت ہی افسوسناک جو ہے وہ عمل ہوتا ہے انسان کا ایسا، جس انسان مطلب وہ کلمہ کا دعویٰ دار ہوتا ہے اور پھر وہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو لوگ یہ کہتا ہے یار یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کو دیکھ کے تو خود شرمائیں. یہود و ہنود، اقبال نے بھی یہی کہا تھا. تو وہ اسی کم ایمانی کا معاملہ ہوتا ہے. اور جہاں یہ ایمانی ہمارے پاس موجود ہے مثالیں جہاں ایمانی جذبہ حد سے زیادہ بڑا تھا، تو پھر جو ہے وہ 313 نے بھی 1000 کا مقابلہ کیا. پھر اور کئی ایسے ایمان افروز واقعات ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں کہ جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر اس کے امپیکٹ جو ہے بہت ہی قرآن کی بھی آیت ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جی وہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم جو ہو مومن ہوگے. تو اب یہ مومن ہم تو جس خالی زبان سے کہتے ہیں کہ مومن سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کس کو مومن کہتا ہے اور قرآن مومنین کی کیا صفات بیان کرتا ہے. آیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم بھی وہی مومن ہیں جو قرآن جس کو مومن کہہ رہا ہے. بالکل. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بس خالی شہادت دے دیں، کلمہ پڑھ دیں اور پھر سارے وہ چیز ہم کو حاصل ہو جائیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن ہمیں وہ صفات بھی پیدا کرنی ہوں گی اپنے اندر. بلا شبہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مسلین، نمازی جس کو کہا جاتا ہے، قرآن نے ان کی بھی صفات بیان کی ہیں. جب انشاءاللہ تعالی ہم صلاۃ کے موضوع پر آئیں گے بالکل تو ہم دیکھیں گے کہ مسلین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اور ہم باوجود مسلی ہونے کے، نمازی ہونے کے، کیا ہمارے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ہم قرآنی مسلین ہیں. بالکل. ورنہ تو پھر ہم اپنی مرضی کے مسلی ہیں کہ جو ہم نے ایک خود سے خس کر کے کر دیا، اور قرآنی مسلین ہم پھر نہیں بن سکے کیونکہ قرآن نے اس کی صفات بیان کی ہے مسلین کی. بہت شکریہ عمران صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہوگی اور یقیناً اسلام اور اسلام کی جو تعریف، جو معنی ہیں عربی زبان میں بھی، قرآن میں بھی جس طرح مفسرین نے بیان کیا ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس اسلام کو جو ہمیں نصیب ہو گیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت جانتے ہوئے ہم اس کو اپنے شعور میں لائیں، اور ایسا شعور جو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے. اگر اس اسلام کے ساتھ ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو پائے گا جو کہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، تو یقین جانیں یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا جو میرے اور آپ کے لیے جو ہے نقصان کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس گفتگو میں جو کچھ بھی ہمارے لیے خیر ہے وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو کچھ شر ہے اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے اور آپ سے محفوظ فرمائیں. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے.